بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اللہ کی پہچان اور تصوف کے اس سفر میں ہوں آپ کا ہم سفر فہد احمد خان۔ دوستو، خواتین و حضرات، یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں بنانے پیش آئی؟ اللہ کی پہچان۔ اب لوگ کہیں گے اللہ کی پہچان تو ہم سب کو، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ارشاد، میں نے صبح شروع میں ایک حدیث آپ کو کوٹ کی کہ اس نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا، انسانوں جنوں کو تخلیق کیا۔ تو اصل مقصد ہے اس کی پہچان۔ ہم میں سے کئی ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ بہت بہترین عمل ہے، مطلب وہ بہت ضروری اور بہت بہترین عمل ہے، عبادت اس کی ضروری ہے، فرائض میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان جو ہے وہ اس کی اپنی خواہش ہے، وہ رب کی اپنی خواہش ہے، وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی پہچان کرتے۔ اور ایک حدیث ہے جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں بہت تواتر کے ساتھ رقم کرتے ہیں کہ جو اس جہاں میں اندھا رہا وہ اس جہاں میں بھی اندھا رہے گا۔ اور سلطان باہو اکثر یہ بات کوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ اندھا رہنا وہی ہے کہ جس نے اپنے رب کی پہچان اس دنیا میں نہ کی تو وہ اس جہاں میں بھی اس کو پہچان نہیں کر سکے گا۔ تو اس ہی جہاں میں اللہ رب العزت کی پہچان کرنا عین فرض کے مترادف قرار دیا سلطان باہو نے، اور سلطان باہو کا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ باتیں میں آگے چل کے آپ کو سب بتاؤں گا، بہت لمبی سیریز ہم نے بنائی ہے۔ اصل مقصد اس کے اندر کوئی ویڈیو شیئرنگ، لائکس، یہ سب چکر نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ میں نے یہ بس محسوس کیا کہ اللہ کی پہچان کی جانب لوگوں کو راغب کیا جائے۔ تصوف کیا ہے، فقر کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، ان تمام مراحل کی بات صرف کتابی نہیں ہے، یہ تمام الفاظ محض کتابی نہیں ہے۔ میں بہت مشکل زبان میں بات نہیں کروں گا، آسان زبان میں بات کروں گا، اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، غیر مسلموں سے مخاطب ہوں۔ میں ریچ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو جو اس کو محض الفاظات سمجھتے ہیں یا اصطلاحات سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ اپنے اندر اتنی شان رکھتے ہیں کہ اگر تم فقر کو سمجھ جاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فقر اور تمام چیزوں کو کھول کے آگے جا کے بیان کروں گا کہ فقر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ کیونکہ دوستوں آج یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے تو میں اپنا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو کرانا چاہوں گا، کیونکہ پھر آگے بار بار اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ کچھ چیزیں جو کلیریفائی ہو جائیں آج پہلی ہی دفعہ میں، پہلی ہی باری میں، تو میں بتا دوں کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے سٹی یونیورسٹی لنڈن سے، اس کے علاوہ میں نے ایک ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے فزکس میں۔ آج کل میں ایک ٹیلی کام انجینئر ہوں کراچی میں، اور بہت سادہ سا آدمی ہوں۔ مجھے کوئی بہت ہی گناہ گار سا سادہ سا آدمی ہوں، اتنا سادہ ہوں کہ اچھائی اچھی لگتی ہے اپنی، برائی بری لگتی ہے، کوئی تعریف کرے تو اچھا لگتا ہے، کوئی برائی کرے تو برا لگتا ہے۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹس میں کچھ اس طرح کے نازیبا کمنٹس نہ کیجیے گا، کوئی برائی ایسی تنقید نہ کیجیے گا۔ تنقید کریں، اگر کوئی سوال ہے آپ کا آپ کریں، ویسے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے لیں۔ میں کوئی نہ پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ ہی مجھ سے عملیات پوچھیں، نہ کوئی عامل ہوں۔ بس دین سیکھنے کی نیت سے آئیں۔ میری اچھلنے کودنے کی، چلنے پھرنے کی، دوستوں کے ساتھ گھومنے کی کافی ویڈیوز آپ کو تصاویر مل جائیں شاید، تو ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ میری گزارش ہے کہ صرف علم کی حد تک، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے تصوف اور روحانیت کے علم سے روشناس کیا، اس کا ادراک کرنے والا بنایا۔ اللہ کی عطا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ میں تو بس وہ کہتا ہوں کہ ایک بات میں اکثر روحانیت کے اندر میرے دل میں گھر کیا ہوا اس بات نے، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر رب کو پانا ہے، رب تک پہنچنا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین تک پہنچ، وہ تجھے رب تک پہنچائیں گے، اور یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے رب تک پہنچنے کی۔ تو تمام رستوں پہ چلا جا،
کہیں بھی پہنچ جائے گا، رب تک نہیں پہنچے گا جب تک تو وہ رستہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین تک پہنچتا نہیں اس پہ چلا جائے، اس رستے سے ہی تجھے رب کا راستہ وہ دکھائیں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ وجہ کچھ اصطلاحات ہیں کہ روحانیت کے اندر فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ کے بعد شیخ تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین تک پہنچا دیتے ہیں، پھر حضرت، پھر فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، پھر فنا فی الرسول کے بعد تجھے وہ اللہ رب العزت کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دیتے ہیں۔ تو یہی پیٹرن ہے، یہی قانون ہے، یہی کلیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس کو پہنچنا ہے رب تک، وہ پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین تک۔ میں ان ویڈیو سیریز کے اندر آپ کو اتنا کچھ بتانے والا ہوں، اگر آپ جڑے رہے میرے ساتھ آگے آنے والی ویڈیوز میں۔ یہ کوئی وہ سبسکرائبر وغیرہ کا کھیل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ویڈیو کی لینتھ میں سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ میری شروع کی ویڈیوز ہیں، کچھ لائٹنگ وغیرہ کا بھی ایشوز ہیں، میں وہ آگے جا کے کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے ایک اپنے طور پہ میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ یہ میری بات اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں اتارے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ رب کی پہچان کی جانب گامزن ہوں گے۔ یہ باتیں اور لوگ بھی پہلے کرتے ہیں، لیکن شاید نیٹ پہ آپ کو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم آج تک نہ ملا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا دوستوں کہ آج کیونکہ پہلی ویڈیو ہے، تو انٹروڈکشن کے طور پہ اپنی ذات سے متعلق ساری باتیں ایک دفعہ میں کلیریفائی کر دوں، تاکہ آگے چل کے ان چیزوں پہ بات کرنے کی پھر ضرورت نہ پڑے۔ تو آج کل ایک اور مسئلہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے کہ لوگ کسی کو دینی طور پہ آئیڈیل بناتے ہیں اور آگے جا کے وہ کہیں اور ہی کسی معاملے کا چکر نکلتا ہے۔ تو میں اپنے بارے میں بڑا کلیئرلی یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میں حنفی، سنی، قادری، بریلوی ہوں، تاکہ یہ کسی کی بات گرا نہ گزرے کہ جی شروع میں تو اپنی بات کہہ دی اور اینڈ میں جا کے پتہ چلا یہ تو یہ نکلے۔ تو میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ ویسے مسلک سے متعلق کوئی بحث، کوئی معاملہ میں ادھر ڈسکس نہیں کروں گا۔ پیورلی جس کو سچ کی تلاش ہے، جس کو خدا کی تلاش ہے، صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی پہچان کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے کے طریقے پہ چلنے کو جاننا چاہتا ہے، تو یہ خالصتاً یہ کوشش و کاوش ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے۔ کوشش کرتا ہوں جلدی بات کروں، کم سے کم پوزز لوں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ بڑی سنبھل کے اس کے اندر بات کرنی پڑتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد بات کیا کروں تاکہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کو نہ ضائع کیا جائے۔ ویسے تو ادھر آپ جتنا وقت لگائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر میری بات اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے دلوں تک پہنچ گئی تو کمال حاصل ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ رائے، میں آپ کو بہت کچھ بتانے والا ہوں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ روحانیت کتنی بڑی ہے۔ سب کچھ ممکن ہے، بزرگ کہتے ہیں اس کے اندر، یہ تصور کی دنیا ہے، سب کچھ ممکن ہے اس کے اندر۔ تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کس کس طرح بتاؤں، وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ ایک بات بہت باریک بینی سے بتاؤں گا۔ روزانہ میری ویڈیوز جب بھی آئیں، روزانہ تو نہیں آئیں گی کیونکہ اس کو ذرا مشکل سے ریسرچ کرنی پڑتی ہے کافی، تو اور میرے پاس میں خود بھی ایک نوکری پیشہ آدمی ہوں، تو جب بھی ویڈیو آئے سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل دبا دیجئے گا، وہ کیا ہے طریقہ کار، جس کی وجہ سے آپ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً پتہ چل جائیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ جڑ گئے نا اس سے تو یہ آپ خود نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو والد کے انتقال کے بعد میں نے دینی کتب پڑھنی شروع کی، اس کا شوق ہوا، تو مطالعہ جب بڑھتا گیا تو پھر وہ روحانیت کی طرف چلا گیا معاملہ، وہ کتب پڑھی، پھر روحانی واردات اور مشاہدات و مجاہدات وہ سب شروع ہو گئے، تو پھر اسی طرف مکمل طور پہ اللہ رب العزت نے میری رہنمائی فرمائی، اس کا کرم ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مصیبت عذاب ہے یا آزمائش تو کیسے پتہ چلے؟ تو کسی بزرگ نے فرمایا نا کہ اگر وہ معاملہ تم کو رب کے قریب کر دے تو وہ آزمائش ہے، اور وہی معاملہ اگر تم کو رب سے دور کر دے تو وہ عذاب ہے۔ تو یہ معاملہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ تمام جتنے اولیاء اللہ ہیں نا، سب کے معمولات یہی رہے ہیں کہ وہ اللہ کی پہچان کے راستے پہ جاتے ہیں۔ ظاہری عبادت اپنی جگہ وہ آپ کریں، وہ ضروری ہے، وہ کرنی ہے، لیکن اصل میں جو باطن ہے اس کو چمکائیں۔ یعنی کہ اوپر سے گھر تو بڑا خوبصورت پینٹ ہوا ہوا اور اندر دیواریں جھڑی ہوئی ہیں، میرے بھائی اندر کو سنوارو، رب سے ناطہ جوڑو، تو پھر بظاہر تمہارا کیسا بھی ہو، وہ جو ناطہ جوڑا ہوا ہوگا نا، تو جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔
یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور ادراک نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ تو دوستوں، نوجوانوں، مسلمانوں، غیر مسلموں، سب کو دعوت دیتا ہوں۔ بس اس ویڈیو میں انٹروڈکشن تھا، اب اگلی ویڈیو سے بات ہوگی صرف اور صرف تصوف، روحانیت کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے رستہ طے ہوتا ہے، کیسے آگے جائے جاتے ہیں۔ ساری ویڈیوز دیکھنا، بہت لمبی سیریز ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ آپ اگر سچ کی تلاش میں ہیں، رب کی تلاش میں ہیں، رب کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، تو بس ادھر سے آپ کا سفر شروع ہو گیا انشاءاللہ عز و جل۔ اب اگلی ویڈیوز جو ہوں گی وہ مکمل گائیڈ ہوں گی روحانیت پہ، تصوف پہ، اسپریچویلٹی پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، انتظار کرنا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔